اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ون سے رمضان المبارک کی خصوصی براہ راست نشریات نور رحمان عشق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں 29ویں شب ہے، یعنی 29ویں روزے کی ہم سحری کریں گے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں جہاں چاند نظر نہیں آیا وہاں 30واں روزہ ہوگا، یعنی پورے 30 روزے ہوں گے۔ اگر کل کا پاکستان میں چاند نظر آ گیا تو یہ ہماری اس سال کی رمضان 2024 کی سحری کی آخری نشریات ہوگی، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر انشاءاللہ کل کم و بیش اسی وقت آپ سے ہو جائے گی دوبارہ ملاقات۔ دونوں صورتوں میں ماہ رمضان مبارک کی جتنی ساعتیں میں آپ ہم سب سمیٹ سکتے ہیں، اور دنیا میں جہاں جہاں چاند نظر نہیں آیا ہے وہ بھی سمیٹ رہے ہوں گے، تو افطار کے وقت تک ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے۔ تو بس حاصل کرتے رہیں، رب تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت اور اس کی رحمت کے کرم میں اور اس کے دامان کرم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جتنے لوگ ان 24 گھنٹوں میں انتقال کریں گے وہ ماہ رمضان میں انتقال کرنے والے یا وصال فرمانے والے کہلائیں گے۔ جتنے لوگ اس میں بخشے جائیں گے وہ رمضان مبارک کی برکتوں سے بخشے جائیں گے۔ جتنے لوگوں کی توبہ جو ہے وہ افطار کے وقت تک قبول ہو جائے گی تو یقیناً یہ ماہ رمضان کا ہی خاصہ ہوگا۔ تو دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، وظائف پڑھتے رہیں، جو فرض واجب سنت موقدہ اعمال ہیں وہ بھی کریں، ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی کریں، کیونکہ ماہ رمضان ابھی گیا نہیں ہے، ماہ رمضان ابھی موجود ہے، اور رب تعالیٰ نے جو ماہ رمضان کے لیے وعدے فرمائے ہیں وہ سب وعدے بھی اس وقت تک موجود ہیں۔ آج کے پروگرام کا کوئی خاص ہمارا موضوع نہیں ہوگا۔ ہر سال ہم کم و بیش جو ہے وہ اس شب کو اور اس پروگرام کو جو ہے وہ مختلف قسم کی اوپن گفتگو کے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن عید پر ہم بات کریں گے عالم ٹائم میں، اور مزیدار سحری میں کوئی اچھی سی ڈش بنے گی۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ کلام پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ چونکہ آج بھی ممکنہ شب قدر ہے اور تاک رات ہے، تو فکر آخرت کے حوالے سے کلام سے آغاز کریں گے ہمارے بلال قادری موسانی صاحب، اور آنسوؤں کے ساتھ اور سسکیوں کے ساتھ، آہوں کے ساتھ اپنے رب کو منانے کے لیے گڑ گڑا کر دعا اور سجدوں کے ساتھ ہمیں رمضان مبارک کو رخصت کرنا ہے، اور انتظار کرنا ہے کہ رب تعالیٰ اگر ہمارے نصیب میں پھر رمضان مبارک کی سعادت لکھ رہا ہے تو یقیناً یہ مختصر سا وقفہ ہوگا 11 مہینے کا، اور ایک بار پھر ہم ماہ رمضان کے چاند کا انتظار کریں گے۔ چڑھتا سورج دھیرے دھیرے خوش آمدید۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک خاص موضوع ہوتا ہے، آج چونکہ آخری تاک رات ہے اور ممکنہ شب قدر بھی ہے، اور ممکنہ 2024 رمضان کی آخری سحر نشریات بھی ہے، تو کچھ اور بھی موضوعات کو ساتھ شامل کریں گے، لیکن مرکزی موضوع ہمارا رہے گا زیب و زینت، اور سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ عالم ٹائم میں موجود ہیں ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بائیں ہاتھ پہ موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، مفتی ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اچھا شاہ صاحب آپ بتائیے زیب و زینت سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کے مقاصد دنیا میں جانے کے اور اس کے رہن سہن کے جو اصول ہیں وہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرما دیے تھے۔ قدیم کتب کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، ان دونوں مقدس شخصیات کو اللہ جل مجدہ الکریم نے جنت میں ہی زیب و زینت سے متعلق جو احکامات تھے اور جو اس کے اللہ جل مجدہ الکریم کی جانب سے جو مخصوص معاملات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں حضرات کو بتا دیے تھے۔ اب یہاں سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ زیب و زینت کا جو تصور ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ہی کی شریعت تک محدود نہیں ہے، بلکہ جب سے انسان کی تخلیق کی گئی ہے اس وقت سے زیب و زینت کا اسلامی تصور
اور شرعی جو تصور ہے وہ اس وقت سے گویا کہ اس عالم گیتی میں موجود ہے۔ اب رہی یہ بات کہ باقی شریعتوں کے اندر زیب و زینت کا کیا تصور تھا، تو بنیادی طور پر باقی شریعتوں کے اندر بھی زیب و زینت کا جو ہمارے ہاں ایک مخصوص جو تصور ہے کہ اس طرح کی زیب و زینت اختیار نہ کی جائے جانبین سے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، صحیح، اس طرح کی زیب و زینت اختیار نہ کی جائے جو شریعت مطہرہ کو محمود نہیں ہے، اور اس طرح کی زیب و زینت سے اجتناب کیا جائے جو شریعت مطہرہ کو مذموم ہے۔ صحیح، اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ایک بڑی واضح اور ایک بڑی ظاہر اور باہر شریعت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنی مبارک تعلیمات کے اندر جن شریعتوں کو، تقریباً تمام شریعتوں کو ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے سراہا ہے، لیکن جس شریعت کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے بہت زیادہ ڈسکس کی ہے اور جس پر بہت زیادہ بحث کی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی شریعت ہے۔ اچھا، اور یہاں تک کہ جو درود ابراہیمی ہے، جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تو اس کا نام بھی جو ہے وہ درود ابراہیمی ہی رکھا گیا ہے، اور اس درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے، آپ کے لیے، آپ کی آل کے لیے اللہ کی طرف سے برکت کی دعا بھی کی جاتی ہے۔ واہ، آپ کی شریعت کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے وہ جو زیب و زینت کا جو تصور ہے اس کو مختلف احادیث میں ارشاد فرمایا۔ صحاح میں وہ باقاعدہ طور پر وہ احادیث موجود ہیں کہ مرد کے لیے زیب و زینت کا کیا تصور ہے، جسم کے کس کس حصے کو کس طریقے سے ڈھانپنا ہے اور کس حصے کو کس طریقے سے جو ہے زینت دینی ہے، باقاعدہ طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہاں ہمارے تک ہاں عادت جس کو فیشن کہا جاتا ہے، میں اردو میں اس کو زیب زینت کہیں گے؟ میں آتا ہوں اس کی طرف، میں آتا ہوں۔ اس کے بعد ایک دوسرا تصور ہے زیب و زینت کا، ایک تو یہ کہ انسان اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے، لیکن ظاہر کو جو سنوارنا ہے وہ بھی جو ہے شریعت مطہرہ کے دائرے میں۔ اب مثلا قبلہ استاد محترم یہاں تشریف فرما ہے، آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا لباس پہنا ہوا ہے، ایک اجلا ستھرا اور نکھرا لباس پہنا ہوا ہے۔ اب یہ بھی زیب و زینت کے اندر آتا ہے۔ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ زیب و زینت کے لیے جو ہے وہ شارٹ پہن لیں یا ایسی کھچی ہوئی پینٹ پہن لیں، یا خواتین اس طرح کا لباس پہن لیں، اس طرح کا فیشن اختیار کریں کہ جو شریعت مطہرہ کو محمود نہیں ہے۔ صحیح، ایک تو یہ ظاہری جو ہے زیب و زینت ہے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو سنوارنا ہے، لیکن ایک اس کے پیچھے جو قرآن و حدیث کی ایک اور تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارنا ہے۔ اور باطن کو سنوارنے کے لیے جس طریقے سے ہمارے ہاں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگرچہ اس کے اندر کوئی تشبیہ اور تمثیل نہیں بنتی، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شریعت مطہرہ کے اندر باطن کو سنوارنے کے لیے جس طرح ہم ظاہر کو سنوارتے ہیں، تو وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ان چیزوں کے ساتھ جو ہے اندر کا جو ہے ایک زیب و زینت کا تصور بھی اسلام نے دیا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کے احکامات پر عمل کر کے اپنے اندر کو، اپنے باطن کو پاک اور صاف اور اجلا اور نکھرا رکھنے کا اللہ جل مجدہ الکریم نے حکم دیا ہے۔ دیکھیے نا، ابھی گزشتہ ایک دو دن پہلے یہ حدیث مبارکہ قبلہ مفتی صاحب پڑھ رہے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ جو ہے اس کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ اس کے گر جاتے ہیں۔ تو یہ وہ باطنی زیب و زینت ہے جس کو مردوں کو بھی اپنانا ہے اور عورتوں کو بھی اپنانا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جو فیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اگرچہ یہ گزشتہ بات میں تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن میں سر دست یہی بات کر کے اب فیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیے بنیادی طور پر اسلام فیشن کو منع نہیں کرتا۔ صحیح، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ فیشن نہ اپنائیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم نے وہ فیشن اپنانا ہے کہ آپ دیکھیے نا، اس سے بڑھ کر میں اپنی ملت کے نوجوان کو اور اپنی ملت کی بچیوں کو اور اپنی ملت کے لوگوں کو یہ میں دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ شبیر بھائی اس سے بڑی ماڈرنائزیشن کیا ہوگی مفتی صاحب، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سیدہ عائشہ کو ارشاد فرماتے ہیں
کہ عائشہ تم نے اس آب خورے کے یعنی اس گلاس کے کس جگہ پر منہ لگا کر پانی پیا ہے، میں اس جگہ پر منہ لگا کر پانی پیوں گا، آپ پھر اور کیسا ماڈرن اسلام چاہتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر آپ اسلام کا حسن اور کسی اور دین کا حسن اگر آپ آمنے سامنے رکھیں تو آپ کو کہاں ملے گا؟ تو یہ جو فیشن کے جو ذرائع ہیں اس کو اختیار کرنے کا شریعت مطہرہ نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن وہ فیشن کرو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیشن تھا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا امامہ اجلا نکھرا ستھرا رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خیال کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اس بات کا بڑا خیال کیا کرتی تھی، اور وہ سج دھج کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے پر پورا اہتمام کیا کرتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے۔ تو اب ہر وہ ون لائنر اگر میں اس کو بات کر دوں کہ ہر وہ چیز جو اسلام کو محمود ہے آپ وہ فیشن اختیار کر سکتے ہیں، کیا بات، اور ہر وہ چیز جو اسلام کو مذموم ہے آپ اس فیشن کو آپ کو اس فیشن کو چھوڑنا پڑے گا۔ جیسے ہم جو کپڑے پہنتے ہیں خوبصورت، یہ جے ڈاٹ جی جی، تو جے ڈاٹ کا شکریہ، وہ ہمارے ملبوسات بھیجتے ہیں، فیشن بھی ہے، زیب بھی ہے اور زینت بھی ہے، واہ واہ، اور ہمارے گھر کی خواتین بھی پسند کرتی ہیں کہ بھئی ہمارا بندہ جو ہے نا اس مکمل لباس پہنا ہے، اس نے اچھا لگ رہا ہے، بس وہ ہمارے لیے ہو۔ خواتین کہتی ہیں ہمارے گھر کا بندہ ہمارے لیے ہو۔ جی ہاں، اسی لیے اگلا سوال بھی یہ ہے کہ عورت کا اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کرنا کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ ہاں دیکھیں اس دین اسلام عین فطرت کے مطابق ہے۔ صحیح، اچھا، فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان اچھی چیز کو پسند کرتا ہے اور بری چیز کو ناپسند کرتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ یعنی خوشبو انسان کو پسند ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی گندی بو وہ ناپسند ہوگی، اسی طرح صاف ستھرا آدمی وہ انسان کو پسند ہوگا صحیح، اور گندا آدمی ہر ایک کو ناپسند ہوگا، یہ فطرت انسانی ہے۔ اور دین اسلام چونکہ عین فطرت کے مطابق ہے اس لیے اس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے۔ جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا اہم ترین سوال ہے، اور ہمارے معاشرے کا یہ عالمیہ ہے کہ کیا مرد اور کیا عورتیں، چلیں عورتیں عام طور پر گھر میں صاف صفائی کا خیال کرتے کرتے اپنے وجود کا بھی خیال کرتی ہیں، لیکن مردوں کی ایک تعداد ہے جنہوں نے گٹکے کھا کھا کر، مین پوریاں کھا کھا کر اور گندی سندی چیزیں کھا کر اور صفائی کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں یہ زیب و زینت کا کتنا بڑا تصور ہے اللہ، کہ سیدنا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھے اللہ کی طرف سے آ کر اتنی مرتبہ مسواک کرنے کا حکم دیا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ میرے مسوڑے ختم ہو جائیں گے، اتنی مرتبہ۔ اللہ، اور آقا دو جہاں کثرت سے مسواک فرمایا کرتے ہیں، حالانکہ جن کے لعاب دہن کا عالم یہ ہے کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ، ہے، اور جس سے کھارے کنویں شیرہ جاں بنے اس دہن کی حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی کہ بھارت شریعت میں مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کوئی نبی کریم علیہ السلام کے پیرہن اقدس یعنی جو حضور نے لباس اقدس زیبتن کیا اس کو کوئی میلا کچیلا بولے وہ کافر ہو جائے گا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے یہ باوجود بھی گستاخی رسول ہے۔ بالکل بے ادبی ہے حضور علیہ السلام کی۔ دیکھیں اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کا صاف ستھرا رہنا، اور امت کی جیسے شاہ صاحب نے حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ کہاں سے تم نے ہونٹ لگا کے پانی پیا، اب اندازہ لگائیں یہ صفائی کا عالم تھا نا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام اس قدر اپنے بالوں میں تیل لگاتے تھے کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی تھیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام عشق محبت کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ واہ واہ، یہ تیل کی بوندیں نہیں ٹپک رہی ہیں۔ اب چونکہ دیکھیں ایک فطری طور پر انسان جب تیل سر میں زیادہ لگائے اور وہ ٹوپی پہنے تو ٹوپی اس کی ٹوپی میں تیل لگے گا، اور مستقل تیل لگتا رہے تو اس میں اسمیل پیدا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آقا دو جہاں نے اپنی امت کو تعلیم کیا دی، حضور علیہ السلام ٹوپی اور سر کے بیچ میں سربند باندھا کرتے تھے، رومال کی طرح کپڑا ہوتا تھا، اچھا، وہ سربند باندھنا آپ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں پڑھیں تو آپ کو پتہ پڑے گا کہ سربند باندھنا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔
تو اب بعض علماء کو دیکھا گیا کہ پہلے وہ سربند باندھتے ہیں رومال کی طرح, اس کے اوپر ٹوپی پہنتے ہیں تاکہ یہ جو ہے ٹوپی جو ہے آلودہ نہ ہو اور اسے اسمیل نہ آئے. تو لہٰذا بیوی ہو یا شوہر ہو, دونوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا, فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, فرمایا ان عورتوں کے حقوق بھی تم پر ویسے ہی ہیں کہ جیسے مردوں کے حق بیوی پر ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مرد عورت کے لیے اتنا صاف ستھرا رہے جتنا وہ چاہتا ہے کہ میری عورت صاف ستھری رہے. اب آ گئی دونوں طرف سے, دونوں طرف سے, چونکہ ہمارے یہاں عام طور پر خواتین کو کہا جاتا ہے صرف عورت صاف رہے, بھائی مرد گندا میلا کچھ. آپ دیکھیں سادگی, اچھا بعض لوگ گندے میلے کو چلے رہیں گے, ان سے پوچھا جائے جو سادگی بہت ہے ان کی مزاج میں, ہیں کپڑوں پہ دھبے پڑے ہوئے چائے کے, اور گندے سندے کپڑے ہیں اور کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے. یہ کون سی سادگی ہے؟ ہاں, یا اکثر لوگ بولتے ہیں یہ سادگی نہیں ہے قبلہ مفتی صاحب, یہ گندگی ہے. ہاں, تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک سادگی ہونا الگ ہے, گندا رہنا الگ ہے. سادگی کا مطلب تھوڑا کہ آپ گندا میلے کو چھیلے. سادگی ہے اس میں کپڑے صاف ستھرے ہوں گے, دیکھیے عطر لگانا, گندے نہیں ہوں گے. عطر لگانا کس کی سنت ہے؟ دنیا کہے گی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ جن کے پسینے کو اللہ نے خوشبودار کیا ہے, صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیں تلاش کرنا ہوتا تو جس گلی میں سب سے زیادہ خوشبو آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے حضور اسی گلی سے گزرے. اور پیچھے جاتے تھے, خوشبو کا پیچھا کرتے تھے. شاعر نے کہا نا, کیا بات, ہاں شاعر نے کہا نا, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. آج بھی آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے مشام جہاں سے وہ ہے گلی اور کوچے اور بازار معطر ہیں. اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مدینے کی ہواؤں میں فضاؤں میں خوشبو نہیں ہے تو میں اسے سر تن سے جدا کر دوں گا. تو یہاں سے یہ درس ملتا ہے. اسی طرح بعض خواتین ہوتی ہیں وہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں, تو ہماری جو پاکیزہ بیبیاں ہیں, امہات المومنین ہیں, سیدہ زہرا پاک ہیں, ان کی جو سیرت ہے, جو پاکیزہ صحابیات ہیں, ان کی جو سیرت ہمیں ملتی ہے, تو یہ سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیا کرتے تھے, دن بھر میں کام کاج کرتے تھے, اور جب شوہر کے آنے کا وقت ہوتا تو غسل کر کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا کرتے تھے. زیب و زینت کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ جناب, ہمارے ہاں زیب و زینت کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ فیشن کو کہا جاتا ہے, یعنی فیشن کا دوسرا نام بے حیائی ہے اور یعنی ہے فحاشی ہے, تو وہ فیشن ہے, ورنہ نہیں ہے. آپ نے جناب پینٹ 4 جگہ سے پھاڑ لیا تو وہ فیشن ہے. معذرت کے ساتھ برا نہیں مانے, ظاہر سے بات ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. خواتین یعنی کہ اس کو فیشنیبل نہ سمجھا جائے گا جب تک وہ عورت دوپٹہ سر سے نہ اتارے. شادی کے اندر اس کو بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ اس کو جو ہے فیشن پرست نہیں کہا جائے گا. یعنی میں نے جتنی تفاسیر پڑھی ہیں اور جتنی تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے اور جتنا زمانہ جاہلیت کے بارے میں پڑھا ہے, میں یہ سمجھا ہوں کہ زمانہ جاہلیت کا فی زمانہ انگلش میں جو ترجمہ کیا جائے اس سے مراد ماڈرنزم ہے. بس ماڈرن کو اچھا پھر یہ دیکھیں نا مفتی صاحب قبلہ کہ جو ہے خواتین جو تیاری کرتی ہیں شادی بیاہ میں جانے کے لیے, فنکشن میں جانے کے لیے, تو اب ان سے پوچھا جائے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ آپ یہ کس کے لیے, ان سے پوچھے کس کے لیے تیار, تو کہتے ہیں آپ کے لیے. تو وہ کہا کرتے تھے, بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ اگر یہ آپ کے لیے تیار ہوتی تو یہ روزانہ تیار ہوتی. اس طرح کی تیاری اگر, تو خواتین کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ کسی جگہ پر فیشن کر کے جا رہی ہے تو ایک تو وہ فیشن ان کا اسلامی فیشن ہو, اسلام سے باہر نہ ہو. دوسرا یہ کہ بے پردگی جو ہے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ بھی دین اسلام کو محمود نہیں ہے, دین اسلام کو مذموم ہے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ بے حیائی کے ذریعے فیشن کو بنت حوا کو جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا اسلام. یہاں پہ حضرت میں ایک بات بتاؤں, یہ جو خواتین ہیں نا, یہ نہ اپنے خاوند کے لیے فیشن کرتی ہیں, مزاح کے طور پہ کہہ رہا ہوں سمجھ جائیے گا, نہ یہ اپنے خاوند کے لیے فیشن کرتی ہیں نہ کسی اور مرد کو دکھانے کے لیے فیشن کرتی ہیں. دراصل یہ خواتین اپنی ہی ہم عصر خواتین کو دکھانے کے لیے فیشن کرتی ہیں. ڈریس ہو تو میرے جیسا ہو, صحیح, جو کسی نے پہنا نہ ہو, جو کسی نے پہنا نہ ہو, یونیک. اور ان کے سارے جو طور طریقے لشکارے ہیں نا, جب آپ دعوت میں جائیں گے نا تو خواتین جب خواتین کے انکلوژر میں جائے گی نا تو وہاں اس کی طبیعت تبدیل ہو جائے گی. لیکن یہاں میں ایک بات اس نے پہنا ہی خواتین کے لیے, بتانے کے لیے اپنی سہیلیوں کو, دوستوں کو. جی میں ایک بات یہاں سے کر دوں. دیکھیے
جو شادی شدہ خواتین ہیں چلیں ان کے لیے تو یہ بات واقعی قابل غور ہے، لیکن مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں اس حوالے سے، فرماتے ہیں جو کواری بچیاں ہوں جب شادی بیاہ میں جائیں تو فرمایا ان کو بنا سنوار کے لے جائیں، کیونکہ وہاں فیملیز آئی ہوتی ہیں اچھے رشتے اچھے، تاکہ اچھے رشتے آ سکیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن خواتین جو ہے نا یہ زینت ہے نا اپنے زیب کے لیے کریں، کیا بات، کسی اور زیب کے لیے نہ کریں، اور زیب بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو. زیب بھائی یہ جو تم کر رہے ہو نا یہ کسی اور زینت کے لیے نہیں، اپنے گھر میں جو 3 دفعہ قبول 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 والی زینت ہے اس کے لیے. بریک. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. عالم ٹائم کا ہمارا سیگمنٹ ہے، زیب اور زینت دونوں کو متنبع کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور اسی لیے ہمارا موضوع ہے زیب و زینت. جی جی. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ ایک ہم نے گفتگو کی تھی کچھ دنوں پہلے، مسئلہ کیا ہے میں جی اس کو ہم لے کے آتے ہیں دوبارہ یہاں. وہ یہ تھی، میں نے سوال اٹھایا تھا کہ ان لوگوں کا کیا مسئلہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیشن دوسروں کو اچھی لگتی ہے وہ مجھے بھی اچھی لگے گی. صحیح ہے. اب ہر بندے پر ہر چیز نہیں جچتی ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی اسکن فٹڈ کپڑے پہنتا ہے اور وہ ہے سلم تو ٹھیک ہے. اب میں کہوں میں بھی ایسا یہ پہن لوں تو مشکل ہو جائے گی میرے لیے. اچھا اسی طرح کوئی ڈھیلے کپڑے پہنتا ہے، کبھی کبھی اس کو وجاہت لگتی ہے، ڈھیلے کپڑے پہن کے آتا ہے. جیسے ہمارے پنجاب کے اندر کلچر ہے ڈھیلی دھوتی کے ساتھ ڈھیلا کرتا. جی ہاں بالکل. اب یہ بہت ہی پتلا آدمی پہنے اور وہ سینہ چوڑا کرے تو ایسا لگے اندر سے بکری کا منہ نکلے گا. تنکے میں جان آئی ہے. تنکے میں جان آئی ہے، اور اس کو دیکھ کے بہت سے لوگ بے جان ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. تو اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ زیب و زینت بھی وہ اختیار کی جائے جو آپ پر جچتی ہو، اوڈ نہ ہو. ایک تو یہ، دوسرا وہ آپ کے کلچر کے مطابق ہو، یعنی پوری بھی ہے. مثال کے طور پر میکسیکو میں لوگ جو ہے وہ پرپل کلر کی ٹائی، پیلے رنگ کا شرٹ اور گلابی کلر کی پینٹ پہنتے ہیں، پورا ہے جسم پورا ڈھک رہا ہے. لیکن یہ وہاں اچھا لگے گا نا، گولی مار میں آپ نکلو گے یہ پہن کر، یہاں تو لوگ کہیں آپ گے کے پیچھے کتے لگ جائیں گے. گولا گنڈا کہیں گے یہاں پہ. ہاں تو اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ زیب و زینت کا مطلب جو ہمارے علماء کرام فرما رہے ہیں کہ جسم ڈھکا ہوا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ جاذب نظر بھی ہو، آپ کے کلچر کے مطابق ہو، جو آج آپ پہ جچتی ہو ویسی ہونی چاہیے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو جو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اسکن ٹائٹ جو پینٹ ہے وہ اس کی پہننے کی تو شریعت مطالعہ اجازت نہیں دیتی. یعنی کوئی بھی ایسا لباس پہننا جس سے جو ہے آپ کے اعضائے جسم جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہوں، نظر آتے ہوں، چاہے وہ موٹا آدمی ہو چاہے وہ پتلا آدمی ہو، اس کو اس سے احتیاط برتنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. ہم لوگ اصل میں ذہنی طور پر ایک ہماری قوم معذرت کے ساتھ اگرچہ ہم اتنا پڑھ گئے ہیں، بہت میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ذہنی طور پر اتنے مفلوج ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ذہن میں مغرب کے فیشن اور مغرب کے وضاقطہ اور مغرب کی چال ڈھال، اس کے علاوہ ان کے ذہن میں کوئی چیز سماتی ہی نہیں ہے. اب دیکھیے نا، گرمی کا موسم ہے اور آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے اور آپ جو ہے ایک عجیب و غریب سا ایک ماحول بنا ہوا ہے، تو اب آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ آپ کیوں کریں، تو بھائی یہ ہمارا طریقہ ہے، اس طریقے سے جو ہے اہل مغرب اس طرح سے کرتے ہیں. تو بھائی اہل مغرب اگر کرتے ہیں وہاں، اگر وہ سارا سال بھی کریں تو وہاں سارا سال ٹھنڈ رہتی ہے. آپ اپنے آپ کو مغرب کا دل دادا نہ بنائیں. آپ اپنے آپ کو ان کے رہن سہن اور ان کے وضاقطہ کا دل دادا نہ بنائیں. پہلی بات یہ کہ آپ نے اگر آپ کے لیے جو رول ماڈل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی اتباع میں آپ کا اپنا کلچر ہے. آپ اپنے کلچر کو دیکھیں. دیکھیں اب اگر مثال کے طور پر پہلے ہمارے یہاں ایسا ہوتا تھا، ہمارے علاقوں کے اندر جہاں میں رہتا ہوں، کے پی کے کا رہنے والا ہوں، تو وہاں اگر کوئی بچہ، میرے بچپن کے اندر اگر کوئی بچہ پینٹ پہن کے چلا جاتا تو وہ لوگ اس کو بڑا عجیب سا سمجھتے تھے اور اس کا اچھا خاصا مذاق اڑایا کرتے تھے، چونکہ وہاں کا وہ کلچر نہیں ہے. وہاں وہ لوگ اس طرح کے لباس کو اس وقت وہ ان کے ہاں اس لباس کو نہیں پہچانا جاتا تھا، اچھا نہیں سمجھتے تھے. لیکن اب دیکھیے کہ اسی سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس جگہ کا جو کلچر ہے، جیسا دیس ویسا بھیس. تو شریعت مطالعہ بھی آپ کو یہ کہتی کہ آپ کا جو دیس ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ،
دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ جی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ آپ کا جو دیس ہے، اس دیس کا جو بھیس ہے آپ نے اس میں رہنا ہے. وہ ہے. اور حضرت کچھ ہے نا، کچھ لباس ایسے ہیں جو کلچر کے محتاج نہیں ہے. جیسے مثال کے تو ہمارے ایک اسلامی کلچر ہے، تو اسلامی ممالک اگر 40 ہیں، 50 ہیں، 42 ہیں، 32 ہیں، جتنے بھی ہیں، تو اسلامی کلچر اتنا خوبصورت ہے کہ ایک ملک کا کلچر دوسرے ملک میں پھر بھی جچ جاتا ہے. جی صحیح ہے. ماں سوائے اس کے کہ جیسے مثال کے طور پہ افریقی ایک بھی جبہ پہنتے ہیں، ہمارے عربی بھی جبہ پہنتے ہیں، بر صغیر پاک و ہند میں یا انڈیا پاکستان میں بھی جبہ پہنا جاتا ہے، بنگلہ دیش میں. صحیح ہے. تینوں جبوں کے کلر اور ڈیزائن میں تھوڑا سا فرق ہوگا، لیکن کلچر آپ دیکھیں مذہبی کلچر کے حساب سے ایک اسی طرح سے امام آئے. امام مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، ڈیزائن مختلف ہو سکتے ہیں، باندھنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک اسلامی کلچر میں یہ خوبصورتی ہے کہ وہ ایک جیسا ہی ہے. آپ اس کو پہنیں گے تو تھوڑا سا لگے گا کہ یار یہ آپ نے لیا. ہم کہیں گے بھائی ہم نے مدینہ شریف میں لیا، افریقی کی دکان پہ ہم نے یہ والا جبہ پہن لیا، تو وہ بھی اچھا ہی لگتا ہے اگر بندہ پہنے تو یہ اس پر گفتگو کریں. اب ہم بچوں پہ آ جاتے ہیں کہ جو ہم بچوں کو زیب و زینت سکھائیں گے. آج کل یہ ہو گیا کہ ہمارے گھروں میں بھی کافی سمجھاتے ہیں ہم خواتین کو کہ بچی کو وہ لباس پہنا ہے جس سے وہ بچی ہی لگے. اب بچی کو ایسا لباس پہنا دیتے ہیں کہ وہ بڑی لگے، یا لڑکے کو ایسی چیزیں پہنا دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ کارٹون لگے. جیسے ابھی پرسوں عید آنے والی ہے نا، آپ دیکھیے گا کوئی شام کو 4:30 5 بجے کے بعد آپ کو جا بچا گلیوں سے پیارے پیارے ننھے سے کیوٹ سے کارٹون گزرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک کارواں در کارواں، قافلہ در قافلہ، لال رنگ کے چشمے، بلو رنگ کی پینٹ، جی ہے نا حضرت ایسا ہی ہے. اور ادھر سائڈ پہ ایک پرس بھی ہوگا پیلے میرون جوتے، کلر، پیلے یا نیلے جوتے. ہاں اس طرح سے. اس میں بتیاں بھی جل رہی ہوں گی، جگمگ جگمگ جگمگ. اور اسی طرح سے ہماری چھوٹی بچیاں. اب چھوٹی بچیوں کو سلیو لیس پہنانے کا کیا سینس؟ اتنا سمجھاتے ہیں، اپنے گھر کی خواتین کو بھی سمجھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں بچیاں ہیں نا، بچیاں تو ہیں لیکن سکھانا بھی تو ہے نا. اسی طرح بچوں کو بھی ہم نے سکھانا ہے. کبھی شلوار کرتا پہنا دیا تاکہ اس میں وہ پھر اچھی سی ٹوپی پہن لی، نماز پڑھیں گے، عید کی نماز میں وہ پہنا ہے. کیا کہیں گے سر؟ بچوں کی تربیت زیب اور زینت. زیب بیٹا، زینت بیٹی کے لیے. جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں بنیادی طور پر شریعت مطہرہ نے بچوں کو مکلف نہیں کیا ہے. یعنی بچہ اگر گناہ کا کام بھی کرے گا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. مثلا فلمیں ڈرامے دیکھیں، گانے سنیں، اگرچہ گناہ ہے لیکن گناہ نہیں ملے گا اس کو. اچھا. ایک بات، یعنی بچہ اتنا غیر مکلف ہے کہ اگر ہمارا ہاتھ بے دھلا ہو، یعنی بے وضو ہوں ہم، اور ہم کسی غیر مستعمل پانی میں، یعنی وہ پانی جو وضو کے قابل ہو، اس میں اگر ایک انگلی بھی ڈال دیں تو وہ غیر مستعمل ہو جائے گا پانی، وضو کے قابل نہیں وضو کے قابل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. بچہ اس کے ہاتھ میں نجاست نہ لگی ہو، چاہے وہ بے وضو ہو، اب وہ ہاتھ بھی ڈال دے تو پورا تو مستعمل نہیں ہوگا پانی. یعنی شریعت مطہرہ نے مکلف کیا ہی نہیں بچے کو. اب مکلف کون ہے؟ وہ ماں باپ ہیں. ماں باپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن. قیامت کے دن سوال ہوگا نا اولاد کے بارے میں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا. یہ قرآن نے کہا ہے سورۃ تکاثر کے اندر. اور آپ دیکھیں اولاد سے بڑھ کے نعمت کیا ہے، پوچھا جائے گا کس طرح تربیت کی بتاؤ. اور پھر قرآن فرماتا ہے وہاں تو عالم یہ ہوگا میدان معاشر میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اولاد سے وبنیہ، بیٹوں سے بندہ دامن چھڑا رہا ہوگا. تو لہٰذا، اور جب شیطان کو جب اللہ رب العالمین نے گمراہ کیا نا، تو شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں 4 دعوے کیے، 4 دعوے. اور اس نے کہا اے اللہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا نا، تیری عزت کی قسم ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان سب کو گمراہ کروں گا. اللہ. اور وہ کر رہا ہے گمراہ. کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا. آج کون سا دل ہے جو امیدوں سے خالی ہے؟ آپ یہ دیکھیے، کسی آپ نوجوان کو بولیں کہ بھائی تو سنت مبارکہ کے مطابق داڑھی رکھ لے، کسی بچی کو بولیں تم بیٹا پردہ کر لو، تو کہتے ہیں ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو میں میٹرک میں ہوں. چل بھائی میٹرک ہو گیا اب کر لو. بولا نہیں ابھی کیا، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو میری منگنی ہوئی ہے، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، ابھی بچوں کے فرض باقی ہیں. تو بھائی تو دین پہ کب عمل کرے گا پھر؟ صحیح. ایک بات. تو شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کیا تھا کہ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا. اور اس امید الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
قرآن فرماتا ہے تمہیں مال کی محبت انداز کر دیا حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. تو شیطان نے کہا ولا آمرنہم فلیبتکن آذان الانعام، اور میں ان کا حکم دوں گا کہ ایک جانور کو کان چیریں گے. کیا مطلب؟ یہ ایک رسم ہوا کرتی تھی، اس جانور کو بحیرہ کہا جاتا تھا کہ وہ جانور کا 5 بچے دینے کے بعد اونٹنی کا کان چیر دیا کرتے تھے. اور ان کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے. آپ اس طرح آج دیکھیے کہ ہماری قوم کے اندر کتنے ایسے فضول رسومات جن کو وہ شریعت سے بھی نعوذ باللہ مقدم جانتے ہیں. بدشگونیت دیکھ لیں، شادی کے موقع پر مثال کے طور پر اب ماں ہے، وہ بیوہ ہو چکی ہے. ایک کانسیپٹ ہے، کیا کانسیپٹ ہے کہ جناب بیوہ عورت وہ 7 سہاگنیں آئیں گی، وہ دلہن کو ہار پہنائیں گی، وہ مہندی لگائیں گی 7 سہاگ. یہ حقیقت ہے، یہ معاشرے میں ہوتا ہمارے. ظاہر ہے جب ہم اس طرح کی ممبر پر بات کرتے ہیں تو بعض کا لوگ بولتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے بھائی ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم کو زیادہ پتہ ہے. علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ وہ عالم ہی نہیں جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کو ماں کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے کہ وہ بیوہ ہے. اب بھائی انسان بنو بھائی خدا کے لیے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا دو جہاں علیہ السلام نے 40 سال کی عمر مبارک میں نکاح فرمایا، جبکہ خود تاجدار کائنات کی 25 سال عمر مبارک تھی، اور مومنوں کی ماں ہونے کا شرف عطا کیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ شیطان نے کہا، جو آخری بات شیطان نے چوتھا دعوت جو کیا نا، اس نے کہا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں نے حکم دوں گا کہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے. یعنی مرد عورتوں جیسا فیشن پہنیں گے اور عورتیں مرد جیسا فیشن اپنائیں گی. اور یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اللہ نے زنانہ مرد پر لعنت فرمائی اور مردانہ عورت پر لعنت فرمائی. علماء اس آیات کی تفسیر، اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، محدثین نے فرمایا یعنی وہ عورت جو وضع قطع بالکل جو ہمارے ہاں عرف میں مردوں کے لیے معروف ہے، کیا چھوٹے بال رکھنا، ٹوپی پہن لینا، اسی طرح وہ شوز جو صرف مردوں کے لیے مخصوص ہے وہ پہننا. یعنی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں نا جو مرد عورت دونوں استعمال کرتے ہیں. کوئی کپڑا ہو گیا، کوئی رومال ہو گیا، یا بعض نام ہوتے ہیں جیسے وسیم ہوتا ہے، اقبال ہوتا ہے، عورتوں کے بھی نام ہوتے ہیں، مردوں کے بھی ہوتے ہیں. اب کوئی اپنا زیب النساء رکھ لے مرد، کیا کریں پھر؟ کیا کریں؟ تو لہٰذا یہاں تو حضرت ایسا ہے کہ پاکستان میں تو نہیں لیکن مغرب میں عورتیں گنجی ہو رہی ہیں. گنجی، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة. مرد گنجا ہوتا تھا، عورت گنجی ہو رہی ہے. صحیح. یعنی باقی چیزیں تو پھر آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس میں مردانہ ہے زنانہ ہے ہی سامنے سے عورت گنجی آ رہی ہے اور اس نے بالیاں بھی پہنی ہوئی ہیں. نہیں اب تو اس سے آگے چلا گیا نا شبیر بھائی، اور مردوں نے بالیاں پہن لی ہیں. اب تو اس سے آگے چلا گیا کہ وہ گلے میں پٹے ڈال کے وہ کتا بننے کی ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرا کتا ہے، یہ میرا کتا ہے. فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو اس طریقے سے تبدیل کیا یہ جو ہیئر اسٹائل چینج ہو گئے جیسے حضرت فرما رہے تھے، یا کپڑوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج کیا. یعنی یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں جو عورتیں ڈالتی لونگ، تو اب مردوں نے ڈال دی، ادھر ڈال دی، ادھر بھی. بھائی کدھر کدھر ڈالو گے؟ مطلب جو ہے سب نظر آ رہا ہے بھی بس، اور بقیہ جو ہم نے دیکھنا ہے وہ ہم بریک میں دیکھ لیں گے. بریک. خوش آمدید. عالم ٹائم میں ہم موجود ہیں اور زیب و زینت پر گفتگو ہو رہی ہے. ذرا عید کا تذکرہ کرتے ہیں. اچھا شاہ صاحب، لوگ کہتے ہیں یار یہ ہمارے علماء کرام سے تو جب سوال پوچھو تو اتنی پابندی لگا دیتے ہیں، اچھا خاصا یہ خوشی کا دن ہے، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. تو کیا ہو گیا؟ مطلب اگر تھوڑی سی چھچور بندی کر لی اور کیا کر لیا؟ چھچورے بن گئے اور موٹر سائیکل وغیرہ ایک ویل پہ چلا لی، اور جہاں ہوٹل میں کھانا وانا کھانے گئے تو لطیفے سنا دیے، تالیاں والیاں بجا کے کچھ گانے گانے، تو کیا کہیں گے عید کیسے گزارنی چاہیے؟ دیکھیے شبیر بھائی، بنیادی طور پر عید پر خوشی منانا شریعت مطہرہ نے منع نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم بنفس نفیس اس دن کو خوشی منایا کرتے تھے. یہ ایک غلط تصور ہے کہ علماء جو ہے وہ یہ منع کرتے ہیں کہ عید پر خوشی نہیں منانی چاہیے. اب یہ دیکھیے نا کہ علماء بھی آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تمام معاملات ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور بطور مزاح کے کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں جو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر ہوتی ہیں. لیکن آپ اس خوشی کو مطلب کیا نام دیں گے کہ جس خوشی سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم بھی راضی نہیں ہے، اللہ جل مجدہ الکریم بھی راضی نہیں ہے.
اور بالخصوص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی امت جو آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں، وہ راضی نہیں ہے. یعنی آپ موٹر سائیکل کو اس طریقے سے اس کا سائلنسر نکال کے اور وہ شور شرابہ کرنا اور ایک عجیب و غریب سے غل غپاڑے کا ماحول بنانا، گلیوں محلوں پتاڑوں کے اندر جو ہے وہ لمبے لمبے باجے لے کے نکل جانا، شور کرنا. آپ خود بتائیے. میں ان بچوں سے پوچھتا ہوں، یہ جو بچے اس طرح کا سوال کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کو ان چیزوں سے الرجک ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے، ذہنی مریض ہے، اللہ نہ کرے، اور آپ کے گھر کے باہر کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ پر اس وقت کیا بیتے گی؟ اور خود آپ یہ دیکھیں کہ اس میں حادثہ ہو گیا اور آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے گھر والوں پہ کیا بیتے پھر ان پہ کیا بیتے گی؟ اور پھر آپ کا کیا بنے گا؟ اللہ نہ کرے جس طرح آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں، وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ موٹر سائیکل انہوں نے اگر یہ ایک ٹائر پر چلنے والی چیز ہوتی تو ایک ٹائر سے بناتے. دوسرے ٹائر کا خرچہ اب کیوں دوسرے کرتے؟ ٹائر کا کیوں اتنا خرچہ کیا انہوں نے؟ تو یہ دو ٹائروں پر اگر اس کو بنایا تو یہ دو ٹائروں پر چلانے کے لیے بنی ہے نا. اور اس میں سب سے اہم بات یہ کہ آپ دیکھیے کہ معاشرے کے اندر ہم لوگ جو ہے اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے دوسرے کے سکون کو، دوسرے کی آسانی کو، آسائش کو بالکل پیروں کے تلے رون دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس کا جو بنتا ہے بنے، ہمیں اس سے کوئی اچھا سروکار پھر نہیں. حضرت آپ دیکھیں عید کے دن یہ 8-10 لڑکے اسٹائل لگا کے سن گلاسز اور گلے میں ایک رومال ٹائپ کا، اور پھر موٹر سائیکلوں پہ 10 افراد کا قافلہ آ رہا ہے جی ون ویلنگ کا، تو چلتے یہ ایسے ٹارزن بن کے نکلتے جیسے رمضان میں انہوں نے قیام اللیل میں اور روتے روتے آنسو بہا بہا کے دریا بہا دیے انہوں نے، اور اتنی عبادت کر دی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ عید کا دن تو بس ہمارا ہی ہمارا ہے. ایک نماز نہیں پڑھی آپ نے، ایک تراویح میں آپ نظر نہیں آئے، روزے آپ نے پتہ نہیں کیسے رکھے، منہ ایک طرف سے پھورا ہوا تھا تو روزہ کیسے ہوگا، سگریٹیں آپ نے پی ہیں، اب آپ کے تو عید بھی ہماری ہے. ایسے نہیں بھائی، یا تو رمضان آپ کی ہوتی تو عید آپ کی ہوتی. اچھا پھر وہ 8-10 جا رہے ہوتے ہیں، وہ قافلہ جا رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھے کہاں جا رہے ہیں کہ بھائی گڈو بھائی سے دہی لینے کے لیے جا رہے ہیں. اچھا کس کس کا دہی ہے؟ وہ ایک آدمی ہوگا جو کل آپ نے بات کی تھی یار یہ اپنا ہے نا، یہ اس کے گھر پہ دہی کی ضرورت ہے یا کولڈ ڈرنک کی ضرورت ہے. اب وہ ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل لینے کے لیے جا رہے ہوں گے اور پورے محلے کے اندر شور شرابہ مچا ہوا ہوگا. اور ہمارے یہاں سگریٹ بھی جو ہے نا، حالانکہ معیوب سمجھی جاتی ہے، حرام کے درجے پر تو علماء کرام بتائیں گے، لیکن یہ کہ چلو ہم اس کو تھوڑی سی ہم نرمی والی بات کرتے ہیں. معیوب تو ہے نا، ماں باپ کے سامنے پینا ہو. ایک سگریٹ ہے اور 4 مسٹنڈے ہیں، گریبان کھول کے باری باری پی رہا ہے اور ویڈیو الگ الگ بنا رہے ہیں، جیسے 4-5 ڈنڈے لے لیے انہوں نے، صحیح ہے نا، اور ایک سگریٹ. بھائی یہ سارے فراڈ کب بند کرو گے یار؟ ایسی تھوڑی عید ہوتی ہے. عید تو آئی ہی مسلمان کے لیے تھی. دیکھیں عید بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ماشاءاللہ. دیکھیں عید کیوں دی گئی؟ سوال یہ کہ عید دی کیوں گئی؟ اس لیے کہ رمضان جانے کا غم اتنا بڑا ہوتا ہے مسلمان کے دل پر کہ وہ تراویح کے لمحات، وہ فجر کے لمحات، وہ افطار و سحر کی رونقیں، وہ اللہ کے گھر سے صدائیں گونجتی، وہ قرآن کی آواز، وہ شبینوں کی آواز، وہ گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول کرتا ہے بندہ، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ عید کی رات اگر کل پاکستان میں چاند ہو جاتا ہے تو عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے. کیا مطلب لیلۃ الجائزہ کا؟ کہ انعام کی رات. اور انعام کب ملتا ہے؟ جب بندہ پرفارمنس دکھا چکا ہوتا ہے. کچھ کام کرو گے تو انعام ملے گا نا. اور لیلۃ الجائزہ میں جائزہ لینا ہے کہ یا اللہ ہم تجھے راضی کر سکے کہ نہیں. آپ نکل جاتے طارق روڈ پہ جائزہ لینے، بریک. سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں جے ڈاٹ کا، جنہوں نے پورا رمضان المبارک خوبصورت ملبوسات بھیجے ہمارے لیے. اور ساتھ ہی شکریہ ادا کریں گے لپٹن کا، جن کا یہ پیغام ہے جار آف جوائے. ہمارے گھروں میں چائے یا چائے کی پتی تو ایک عرصے سے آ رہی ہے، لیکن برتن جو ہے ساتھ کسی کمپنی نے نہیں دیے، اور ہمارے لپٹن کے کرم فرماؤں نے یہ نیا سسٹم شروع کیا ہے. نئی سوچ ہے کہ جار آف جوائے کے نام سے جار ساتھ دے رہے ہیں تاکہ آپ کے کچن میں لپٹن سجتی رہے اور اچھی لگے. اب میں جس جگہ پہ ہوں جس میں آپ کو چولہا بھی نظر آ رہا ہوگا، کڑھائی بھی نظر آ رہی ہوگی، چمچے بھی نظر آ رہے ہوں گے، اور چمچے ہر جگہ ضروری ہیں. یہ جو چمچے ہیں ان پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، کیونکہ چمچے
جو ہے وہ لیفٹ اور رائٹ پہ اگر چمچے ہوں تو آپ کی ستائش میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن یہی چمچے آپ کے مسائل میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم جن چمچوں کی بات کر رہے ہیں یہ چمچے بہت کارآمد ہیں، کیونکہ آپ نے گرم گرم ڈش کو اگر ہلانا ہے یا چلانا ہے تو ہاتھ سے تو نہیں چلا سکتے، اس کے لیے چمچے ضروری ہوتے ہیں۔ یہ سارے ایکوپمنٹس بتا رہے ہیں اور یہ وقت بتا رہا ہے، گھڑی دیکھ لیجئے کہ ہم سحری کے بابرکت لمحات میں ہیں، کچن میں ہیں، جہاں کوئی نہ کوئی چیز مزیدار بننی ہے تاکہ سحری کر سکیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری۔ مزیدار سحری میں آج بنے گا چکن پائنیپل۔ آج پائنیپل کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے کہ وہ چکن کے ساتھ ہوگا، اور چکن کے لیے بھی خوشی کا دن ہے کہ اس کے ساتھ آج پائنیپل ہوگا۔ یہ ہوا کیسے، یہ ملاپ کیسے ہوا، یہ کون ہے، کون سا ملک ہے جس نے ڈش بنائی ہے، ذرا بتائیے۔ یہ چائنیز ڈش ہے، اچھا، چائنیز کوزین کی ڈش ہے، اور چکن پائنیپل کہلاتی ہے، اور اس میں چکن جو ہے اس کو ہم بنائیں گے گریوی کے ساتھ، ساتھ میں اس میں پائنیپل ایڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ چکن ہے بون لیس ہمارے پاس، اس کو ہم نے باریک باریک اسٹرپس میں کاٹا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سالٹ، وائٹ پیپر ہے، چکن اسٹاک پاؤڈر ہے۔ آئل ہم پہلے گرم کریں گے، اس میں یہ لال مرچیں جو ہے ثابت والی یہ ایڈ کریں گے، یہ ہلکی سی لال ہو جائیں گی، پھر چکن ایڈ ہوگا، ادرک لہسن کا پیسٹ ہوگا، ساتھ میں سویا سوس، ونیگر اور چلی سوس اس میں ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد اس میں اسپائسز ڈالیں گے، سالٹ، وائٹ پیپر، چکن اسٹاک پاؤڈر، پھر اس کو پانی ڈال کے پکائیں گے، پھر گاڑھا کریں گے اس کو کارن فلور سے، اس کے بعد اس میں پائنیپل ایڈ کریں گے۔ بہت آسان ڈش نہیں، ٹیکنیکل ہے تھوڑی سی۔ ٹیکنیکل ہے، چیزیں آگے پیچھے ڈالنی ہیں، لیکن ہے بہت مزے کی، کیونکہ اسپائسی بھی ہوگی اور پائنیپل کا سویٹ فلیور بھی آئے گا اور کھٹاس بھی آئے گی، تو وہ جو کمبینیشن ہے وہ کھانے کا پھر مزہ آتا ہے کیا چکن بات کے ہے، ساتھ۔ آپ اسٹارٹ کریں۔ اچھا جی، دونوں معزز علماء کرام، ثنا خواں بھی سن رہے ہیں، ہمارے دیکھنے والے بھی سن رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے کچھ گفتگو کی ماہ رمضان مبارک میں جن لوگوں کی پیدائش ہوئی ہے، یوم پیدائش، اچھی بڑی بڑی شخصیات، یقیناً ماہ رمضان میں بہت سے لوگ پیدا ہوتے ہیں، لیکن کئی شخصیات ایسی جنہوں نے بہت نام بنایا، ولیانہ صفت تھی ان میں، اور انہوں نے خلق خدا کی خدمت بھی کی، تو ان کا تذکرہ ہم نے کیا۔ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جنہیں ہم مولانا بشیر فاروقی بھی کہتے ہیں، سیلانی ویلفیئر کے روح رواں، وہ بھی ماہ رمضان میں پیدا ہوئے، اور بہت ہی سادہ طبیعت کے ہیں، اور کراچی کے علاقے کھارادر اور ان علاقوں سے ہی ان کا تعلق ہے، اور خود بھی اسٹال لگاتے تھے۔ کاروبار ان کا جو تھا، ایک اسٹال لگاتے تھے جس کو ہم عام زبان میں پتھارا کہتے ہیں، اور اس سے انہوں نے آغاز کیا، اور اب تک سادے ہی ہیں، سادگی ہی ہے، اور سادگی اس لیے ہے کہ ایک تو علم دین پڑھا، لیکن ساتھ ساتھ بزرگوں کی تربیت میں رہے، نشیب و فراز دیکھے ہیں، اور ساری چیزوں کا جو ہے نا قریب سے معائنہ کیا ہے، تو اس لیے بشیر فاروقی صاحب آج کل تو بہت ہی زیادہ مصروف بھی ہیں، کافی کام ان پر آ گئے ہیں خلق خدا کی خدمت کے، لیکن ان کا یوم پیدائش بھی جو ہے ماہ رمضان مبارک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو جب دنیا میں بھیجتا ہے، ان سے کام لیتا ہے، تو یقیناً سعادت کی بات بھی ہوتی ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ دوسری اہم شخصیت ہیں خطیب پاکستان، بلکہ خطیب اعظم پاکستان، جی، مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب۔ ان کا بھی یوم پیدائش، یوم ولادت ماہ رمضان مبارک۔ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، شفیع اوکاڑوی صاحب جو ہیں، ان کے کافی کام ہیں، اور ایک تو تصانیف بہت لکھی انہوں نے، عقیدے کے اوپر بھی، ایمان کے اوپر بھی، اور حافظ بھی تھے، اور قرآن بھی بہت اچھا پڑھتے تھے۔ خطابت کا انہوں نے جو خطابت کا ایک نیا دور جو ہے، جس کا آغاز، جس کو ہم کہیں گے ہوا، تو وہ پاکستان میں مولانا شفیع اوکاڑوی صاحب کے ذریعے ہوا، خطابت کے نئے دور کا آغاز۔ اور ان کی جہاں پہ تقریر یا خطاب ہوتا تھا، تو چونکہ اس زمانے میں یہ انٹرنیٹ، واٹس اپ اور ایڈورٹائزنگ کے لیے بڑے بڑے پینا فلیکس یہ سسٹم نہیں تھے، لاؤڈ اسپیکر ہوتا تھا، اس پر اعلان ہوتا تھا، کیمپ لگتے تھے، گاڑی کے اوپر لاؤڈ اسپیکر، تو جہاں مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب کا خطاب ہوتا تھا، 4-5 دن پہلے سے ہل جل وہاں شروع ہو جاتی تھی، اور جس دن یا جس وقت خطاب ہوتا تھا، گلیوں سے، اوپر نیچے، سائڈوں سے لوگ آتے تھے، اس طرح کہ آج سب نے سوچا ہوا ہے کہ کوئی کام نہیں کریں گے، شفیع اوکاڑوی صاحب کا خطاب سنیں گے چاکی واڑا ہر جگہ پہ۔ اور شفیع اوکاڑوی صاحب جب خطاب کرتے تھے، تو خطاب میں 3 رنگ ہوتے تھے۔ ایک تو جیسے خطاب کیا جاتا ہے، تقریر جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں، دوسرا وہ ترنم کے ساتھ کلام پڑھتے تھے ساتھ ساتھ، اور پھر قرآنی آیات کو بھی ترنم سے پڑھتے تھے، اور عوام میں جوش پیدا کرنا، کس بات کو کہاں رکھنا ہے، کون سی پہلے کرنی ہے، کون سی بعد میں، یہ پوری جو
खिताबत की जो साइंस है उसको मौलाना शफी ओकाड़वी साहब से बेहतर कौन जानता होगा। क्या बात है। मुहर्रम अल हराम में इनकी तकारीर शोरा आफाक थी। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौज शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। तो ये इस तरह के अशार जो हैं वो मौलाना शफी ओकाड़वी साहब का खासा है। तहरीक ख़त्म नबूवत में भी उन्होंने काम किया। शरकपुर शरीफ से बैत थे मौलाना गुलामुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से। ओकाड़ा में तशरीफ़ लाए मशरक़ी पंजाब से, और ओकाड़ा के बाद कराची वालों ने इसरार किया तो कराची तशरीफ़ ले आए, और दिल का दौरा भी पड़ा इनको, फिर भी वो काम करते रहे। कातिलाना हमला हुआ फिर भी काम करते रहे। इसके बाद जब इनका इंतकाल हुआ तो अल्लामा काज़मी साहब ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। लाखों लोग थे कराची में, और उनका मज़ार जो है वो सोल्जर बाज़ार में गुलिस्तान ओकाड़वी, और मस्जिद का नाम है गुलज़ार हबीब मस्जिद में इनका मज़ार है। इनके साहबजादे अल्लामा कौकब नूरानी ओकाड़वी साहब हमारे प्रोग्रामों में आते हैं, तो मैं ये आप हज़रात से इस्तिदआ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मौलाना मोहम्मद शफ़ी ओकाड़वी साहब के लिए दुआए मग़फ़रत भी करें, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और कौकब नूरानी साहब जो है वो इस मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो भी ये काम करते रहें, उनके लिए भी दुआ करें। तो आपका यौम पैदाइश भी है माह रमज़ान मुबारक। हमने रमज़ान में ज़िक्र किया जिन के लिए जहन में आया, कुछ लोग हम भूल भी सकते हैं, मैं खाकिसार ख़ता का पुतला हूँ, लेकिन जो निशानदेही करता था हम उनका ज़िक्र कर लेते थे। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं कि जिनका ज़िक्र करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन क्या करें, बाबा जी को नहीं भूल सकते, उनके लिए ज़रूर मग़फ़िरत कीजिएगा। तो कहीं कभी मौका मिला तो बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने दीन की खिदमत की है। जितने भी लोग हैं जिन्होंने दीन की खिदमत की है, सबके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा। दूसरी तरफ बन रहा है हमारा चिकन पाइनएप्पल। ये कहाँ पहुँचा? क्योंकि हम जब बुज़ुर्गों का जिक्र करते हैं फिर जो चीज़ बनती है तो उसे हम न्याज़ कर देते हैं, फिर सब मिल के खाते हैं। आपने मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे देखा होगा कि मैं बताता भी हूँ कि हम खा भी रहे हैं, तो हम छुपाते नहीं हैं कोई चीज़। हम ट्रांसमिशन भी शाह साहब हमने खुल के की, जैसे हम आम जिंदगी में ऐसे ही ट्रांसमिशन कर, बिल्कुल ऐसे ही। कोई ड्रामा नहीं है, कोई हमने मेकिंग नहीं की, कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि आपको पता चले कि ये हुआ नहीं था, ये बनाया गया था। क्योंकि अगर ये करेंगे तो फिर दयानतदारी कहाँ रही, हमारा सवाब ज़ाया हो जाएगा। तो हम जब ट्रांसमिशन करते हैं तो ट्रांसमिशन को मिशन समझ के करते हैं माशाअल्लाह। और ये मिशन हमें बुज़ुर्गों ने दिया है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ मुझसे पूछा जाएगा, मैं समझता हूँ मेरी ज़िम्मेदारी, मुझसे पूछा जाएगा ये जगह मिली, ये माइक मिला, तूने क्या किया? क्या तुमने आवाज़ बुलंद की महंगाई पर, तुमने आवाज़ बुलंद की दीन का मजाक उड़ाया जा रहा था, तुमने आवाज़ बुलंद की फ़लस्तीन के लिए, तुमने आवाज़ बुलंद की शायर इस्लाम का मजाक उड़ाया जाएगा, शरीयत की चीज़ उलमा साथ मौजूद थे, ये सवाल किया नहीं किया, किसी की दिल आज़ारी तो नहीं की, तो मैं इसका जवाब दे दूँगा। इसलिए कोशिश करता हूँ कि जितना इंसाफ कर सकूँ करूँ। ख़ता का पुतला हूँ, कोई गलती हो गई हो तो आप माफ़ कर दीजिएगा, किसी की दिल आज़ारी हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। हाँ, बातिल इज़्मों की दिल आज़ारी हुई तो भले हुई, माशाल्लाह, होनी भी चाहिए, लेकिन बाकियों की अगर हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। बल्कि मेरे सारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जिनसे कभी कारोबार रहा, कामकाज रहा, मुलाकात रही, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, किसी के साथ कभी बदअखलाक़ी कर दी हो, ऊंची आवाज़ से बात कर ली हो, हाथ मिलाते हुए चेहरा उधर कर दिया हो, महसूस ना करना, मैंने भी सबको माफ़ किया, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारे शेफ़ मेराज हैं, आपके साथ कोई बात हो गई है तो माफ़ कर देना। उलमाए कराम सनाख़ा जितने भी आए, इतने सनाख़ा आए, मेरी कोशिश होती है कि जो सनाख़ानी करने वाले शौक़ रखते हैं टीवी पे आने का, जितने हम पढ़ा सकें उन सबको पढ़ा दें। कारी कुरान भी आए, उनको पढ़ा दिया। हमारे कैमरामैन, उन सब का शुक्रिया। हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हमारे जो है वो ऑनर जो ट्रांसमिशन में है, इन सब का शुक्रिया जिन्होंने इस ट्रांसमिशन के लिए काम किया। और उनके साथ भी जो है वो अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो माजरत। कोशिश करते हैं कि ब्रेक में जाने के बाद सबको इधर लाएं, आपको चेहरे भी दिखाएं चमकते हुए कि जिन्होंने मेहनत की, यहीं सोते थे बेचारे। फिर इफ्तार की ट्रांसमिशन भी थी, कैसे खाना खाते हैं, घर गए नहीं गए, घर वालों ने भी इंतज़ार किया। तो आप सबके घर वालों को भी मुबारक कि आपने इनको इस काम के लिए जो है इजाज़त दी, अपनी कुर्बानी दी बच्चों ने कि अब्बू घर पे नहीं है, भाइयों ने, बहनों ने कुर्बानी दी कि काम के लिए जाए। तो ये हलाल रिस्क अपनी ड्यूटी अंजाम दी। नाम सबके नहीं ले सकता, लेकिन हमारे ताहिर ख़ान साहब ने
मैडम सीमा ने बड़ा ताउन किया, हमारे फैसल हमारे डायरेक्टर हैं, कुरत बीबी हमारी सीनियर प्रोड्यूसर हैं, आदिल सिद्दीकी, इन सब ने बहुत काम किया, हसन ने बहुत काम किया, हमारे ऑडियो में फैसल हैं, नदीम है, यहाँ कैमरामैन फराज हैं जो इसको हेड कर रहे थे, वकास है, सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह ज़रूर कहना चाहिए। तो इन सब ने काम किया। हमारे ट्रांसमिशन में जो साथी हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए बड़ा काम होता है इसके पीछे, तो सब के लिए दुआ ही दुआ है। आप जिएँ, सलामत रहें, आपके घर वाले, यहाँ तक कोई गार्ड है हमारे इस TV1 का, चौकीदार है, सफाई करने वाले हैं, सूरज नाम है, जो भी जिसने भी अपना हिस्सा डाला है, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक। माशाल्लाह माशाल्लाह। PCR में होते हैं CRE, अली और वसीम, आपका भी शुक्रिया। और बार बार मैं कहता हूँ, देखें अगर हम जाने अनजाने में गलती कर जाए ना, और जैसे अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है, तो हमें अगर मौका मिले एक दूसरे को माफ़ करने का तो ज़िंदगी में कर, क्या बात बोली, तो मैं कर रहा हूँ बार बार, मुझे माफ़ कर दो। 17 साल हो गए ट्रांसमिशन करते हुए। हाँ जी, कौन रह गया? सूरज कुमार एडिटर। और देखें हम अब दूसरा साथ साथ में अपना भी सोशल मीडिया का हमारा सिस्टम शुरू हुआ है मेरा, तो रमज़ान के बाद भी मैं छोड़ूंगा नहीं, आप सबसे राब्ते में रहूँगा। फॉलो करें आप मुझे भी, जितने भी टिकटॉक पे मेरे अकाउंट्स हैं, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, इंस्टाग्राम पर है, तो आपके साथ रहेंगे। TV1 ने ना मेरी जान छोड़नी है, ना मैंने TV1 की जान छोड़नी है, इधर ही रहेंगे और इधर ही से यादें वाबस्ता हैं, इधर ही सीखे हैं, इधर ही एक दूसरे को समझाया है, सिखाया है, और माशाल्लाह ये सफ़र जारी है। मेरे ख़्याल में TV1 पे भी 11 साल तो हो गए तकरीबन, माशाल्लाह। तो ये सारी सूरत हाल है। बाकी ट्रांसमिशन भी आपने देखी हैं, लेकिन मवाजना करेंगे ना तो दीन और दुनिया, मौज़ूआत, गुफ्तगू, एक मौजू को टर्न करके दूसरे पे आना, दूसरे से तीसरे पे आना, 4 साढ़े 4 घंटे इसमें ब्रेक्स वगैरह सब हैं, और 13 सेगमेंट्स को करना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये खासा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे कंटेंट के मामले में आज़ादी दी है, तो आप हजरात के मशवरे से इसको चलाते हैं, तो उसमें भी गलती हो सकती है। अल्लाह से भी माफ़ी के तलबगार हैं कि कोई मिस्टेक हो गई हो, लेकिन कोशिश होती है मुताला करें, और जो बात कर रहे हैं उसके पीछे एक तहकीक हो, और तहकीक के साथ साथ थोड़ी सी स्टडी हो, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें सामने आती है। ये देखें क्या चीज़ बेहतर बन के आई है सामने, बताइए जल्दी जल्दी कैसे बनाइए। सबसे पहले ऑयल लिया, उसमें लाल मिर्चें साबुत डाली हमने, उसके साथ ही चिकन ऐड कर दी। चिकन के साथ हमने सॉल्ट, वाइट पेपर और उसमें चिकन स्टॉक पाउडर डाला, और उसके बाद उसको भूनने के बाद इसमें हमने डाला सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर। ये देखें उसको उसके बाद अच्छी तरह से पकाया, और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको दम किया ताकि चिकन गल जाए। चिकन जब गल गई तो इसको कॉर्नफ्लोर से हमने थिक कर दिया, साथ में पाइनएप्पल डाल के पका दिए, और ये अच्छा तैयार हो ये चिकन पाइनएप्पल को खाते कैसे हैं? चपाती से नहीं खा सकते, चाइनीज़ है, राइस के साथ, बॉयल राइस के साथ खा सकते हैं, बॉयल राइस के साथ खा सकते हैं, या फिर फ्राइड राइस के साथ, जो चाइनीज़ राइस होते हैं उसके साथ। अच्छा चाइनीज़ डिशें जितनी भी है ना, राइस के साथ ज़्यादा, नूडल्स के साथ ज़्यादा, और ना तो वैसे भी खा सकते हैं, या वैसे भी खा सकते जैसे मिसाल के तौर पे पड़ा हुआ है, इसको हम ऐसे भी खा लें, ऐसे भी खा सकते हैं। और बच्चे जो है ना वो ज़्यादातर ऐसे ही शुरू हो जाते हैं चाइनीज़ डिशों को, जब हम बिल्कुल। किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाते हैं तो। लेकिन पाकिस्तानियों ने चाइनीज़ रेस्टोरेंट के जायके में थोड़ी सी तब्दीली की, जी, थोड़ा स्पाइसी किया, तो वो क्या तब्दीली की वो भी बताइए। अच्छा, पाकिस्तान में जो चाइनीज़ स्टाइल की हम लोग कुकिंग देखते हैं, या जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, ये पूरे चाइना में एक खित्ता है, उसका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, वहाँ पे स्पाइसी जो है फूड होता है जेन्युइनली। अच्छा, चाइना के अंदर। अच्छा, तो वहाँ से ये कनेक्टेड है। बाकी पूरे चाइना में बिल्कुल फीका खाना होता है, बिल्कुल फीका, अगर आप खाएंगे आपको उल्टी हो जाएगी शायद, इतना अजीब सा होता है। और चाइनीज़ और जैपनीज़ की एक ये वो है, यानी बेसिक है कि अगर फ़िश या प्रॉन में स्मेल ना हो तो वो नहीं खाते। अच्छा, हम लोग जैसे कहते हैं ना स्मेल है यार ख़राब है, नहीं, वो कहते हैं स्मेल वाला होना चाहिए, तो वो सही है, वो हेल्दी है। अच्छा, हाँ, ऐसा है। तो वो लोग इस तरीके का खाना खाते हैं। तो पाकिस्तान में उसको ज़ाहिरी सी बात है, टेस्ट बर्ड को डेवलप करने के लिए जितने भी शेफ्स हैं उन्होंने काम किया। जैसे अब अरबिक कुजीन है, उसको भी स्पाइसी कर दिया गया, क्योंकि बेसिकली अरबिक भी बिल्कुल नमकीन है, ठीक, बिल्कुल नमकीन और चर्बी में बना हुआ होता है। अरबिक जितना भी कुजीन है, चाहे वो लेबनीज़ ले लें, सऊदी ले लें,
آپ عراقی لے لیں، کوئی سا بھی کوزین لے لیں، تو یہاں پہ جب وہ لے کے آتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا اسپائس کا ایڈیشن کرتے ہیں، تھوڑا چٹپٹا کرتے ہیں، یا سوس چٹنی جو بھی رکھتے ہیں وہ اسپائسی کر دیتے ہیں تاکہ یہاں کی پبلک اس کو لائک کرے. کیا بات ہے. اسی طرح چائنیز کا بھی. اور جب بھی کسی ملک کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اس ملک کی ہر چیز اس ملک کے باشندوں کے لیے فخر کا باعث ہوتی ہے. وہ اس سے محبت کرے گا ہی کرے گا. میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، یہاں ہم آپس میں پاکستان کے نظام پہ تنقید کر لیتے ہیں آپس میں، لیکن باہر کسی نے پاکستان کی کسی خراب چیز کو بھی خراب کہا تو ہم دفاع کرتے ہیں. بالکل. مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ اس سیاستدان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس کے بارے میں کہتا ہوں یہ آپ اپنے کام سے کام رکھو، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. بالکل. بولا پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، آپ ادھر بیٹھ کے یہ نہ کہیں. دوسرا حضرت دیکھیں، اب ہمارے ہاں اس رمضان میں بالخصوص، میں تو 10-12 سال سے اس کو فالو کر رہا تھا، یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سعودی عرب میں مکہ و مدینہ شریف میں جو بھیک مانگنے والے زیادہ تر لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں. احرام باندھ کر احرام باندھ اتنی شرم آتی ہے. اور اس سال میرے خیال میں 4,500 سے زائد بھکاریوں کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے، جس میں سے 4,000 پاکستانی تھے. کیوں اپنے ملک کا نام ہم بدنام کر رہے ہیں؟ یعنی آپ یہاں سے لاکھوں خرچ کر کے جاتے ہیں، احرام پہن کے لبیک اللہم لبیک، یہ احرام پہن کے تو آنسو نہیں رکتے، یہ فیلنگز کے ساتھ جانا پڑتا ہے. آپ اس فیلنگ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ وہاں پہ کاروبار کریں گے، وہاں پہ پیسے مانگیں گے. نہ کرو بھائی، آپ پاکستان کے سفیر ہیں. کوئی بھی بندہ پاکستان سے کسی اور ملک میں جاتا ہے وہ پاکستان کا سفیر ہے. اپنے ملک کی عزت کا خیال کرو. ایسا کوئی کام نہ کرو بھائی کہ جس سے مشکل آئے. اس در پہ جب آپ پہنچ ہی گئے تھے، سرکار کے روزے پہ جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کعبۃ اللہ کے سامنے، رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں. میں اپنے سارے کام چھوڑنا چاہتا ہوں، آج سے بھیک نہیں مانگوں گا. آج سے یہاں سے جب واپس گھر جاؤں تو مجھے حلال رزق میں مالا مال کر دے. یہ دعا مانگتے آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ وہاں جا کے بھیک مانگ رہے ہیں. بھیک مانگو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے دعا کی صورت میں. آپ 1 ریال اور 2 ریال کر رہے ہیں، اب آپ جیل کے اندر ہیں. یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ اور سرکار کے شہر میں اور مکہ المکرمہ جیسے شہر سے آپ گرفتار ہوئے ہیں. تو پاکستانیوں جو بھکاری ہیں، جو بھکاری بن کر وہاں پہ جا رہے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے، ٹی وی 1 کی اس نشریات میں ہم نے سارے کام کیے. میں نے کہا یہ کام بھی آج کرتے ہیں. نہ کرو نہ کرو نہ کرو. جو پلان بھی کر رہے ہیں وہ بھی نہ کریں. ہاں وہاں جاؤ، اور یہاں اگر بھیک مانگ رہے ہو تو وہاں جاؤ تو یہ دعا کرنے جاؤ کہ آئندہ بھیک نہیں مانگوں گا. توبہ کرنے کے لیے جاؤ. بریک. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے ہمارے ٹرانسمیشن کے حوالے سے. 1 منٹ 1.5 منٹ میں شاہ صاحب آپ بھی سمیٹیں گفتگو کو. مفتی غلام دستگیر صاحب آپ بھی، کیسا لگا آپ سحری کی ٹرانسمیشن؟ اور کل نہیں ہوں گے تو کیسا لگے گا؟ میں آپ کو یاد تو آؤں گا. بالکل ایک ایک لمحہ مس کریں گے، اور ایک ایک لمحہ، کیونکہ یہ سحری کے لمحات ہیں، قبولیت کے لمحات ہیں. اور اس وقت جو ماحول ہوتا ہے، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک فارمل سا ماحول ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم بہت کھل کے گفتگو کرتے ہیں. دیگر چینلز پہ بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے، ہر ایک کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے، لیکن یہاں ماشاءاللہ جس طرح آپ لے کے چلتے ہیں، اور پوری ٹیم ہے، اور ایک ظاہر سی بات ٹیم ورک ہوتا ہے. ٹیم ورک کے بغیر اکیلے آدمی کی کامیابی نہیں ہوتی کبھی. جی. تو یہ یاد رکھیے کہ چلے جائیں سب مسئلہ نہیں. تو ٹیم ورک ہوتا ہے، اور جس طرح محبت کے ساتھ، اور اسی طرح جتنے علماء تشریف لائے، جتنے ثنا خان تشریف لائے، اور سب سے بڑی بات کہ اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑنا، اور دوسرے کے نظریہ کا اور اس کی سوچ کا احترام کرنا، اور اس کی سوچ کو اپریشیٹ کرنا. یہ ظاہر سی بات ہے، ہمیں یہ بنیادی اصول ہیں کسی بھی محفل اور مجلس کے. نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دی اور فرمایا کہ جب تم مجلس میں بیٹھو تو مجلس کا حق ادا کرو. تو حق یہی ہے کہ سامنے والے کو مذاق نہ اڑایا جائے، تمسخر نہ اڑایا جائے. اور یہاں جتنے ناظرین ہیں، میں ان کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ علماء جب بات کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہر عالم کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. اچھا میری طبیعت ہے کہ میری طبیعت میں چاپلوسی نہیں ہے، نہ ضمیر میں نہ خمیر میں الحمدللہ. لیکن حقیقت میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ شبیر بھائی ماشاءاللہ سب کو لے کے چلتے ہیں، اور جو ان کی ظاہر سا تجربہ ہے میڈیا کا کہ کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، اور ان کے جو خیر کا کام ہے یہ خیر اللہ پاک ان کی اولادوں میں جاری فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ. اور نعمان
میرے ساتھ ہوتے تھے ان کو بھی میں نہیں بھول سکتا, بڑا اس نے بھی کام کیا ہے, بالخصوص جو ہمارے پرسنل کام ہوتے ہیں ان کو. حسنین کو میں نہیں بھول سکتا, اس نے بڑی خدمت کی ہے. جن کے نام لے سکتا ہوں, میرے بیٹے نے مجھے بہت مطلب خدمت کی ہے, تنگ ہی کہیں گے, اپنے بچے کو تو تنگ ہی کہیں گے. اور بلال نے تو بہت زیادہ تنگ کیا ہے, بلال قادری نے, موسانی نے اتنا تنگ کیا ہے کہ جو ہے وہ سارے نعت خوانوں والا لوڈ جو میرا تھا نا وہ لے لیا اس نے, ماشاءاللہ. تو اللہ آپ کو جزا دے. شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ ہاں جی شبیر بھائی, یہ جو لمحات ہوتے ہیں بالخصوص ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ دین متین پر بات کرتے ہیں, کھل کر بات کرتے ہیں, یہ لمحات یقیناً یاد رہتے ہیں. اور آپ اس بات کو بلا خوف لومۃ لائم لوگوں کے سامنے کہہ بھی سکتے ہیں کہ ہم, ظاہر ہے میں ایک خطیب ہوں, میں تقریباً پورے پاکستان میں جاتا ہوں اور پاکستان سے باہر بھی جاتا ہوں. یہ میں آپ کے منہ پر کوئی آپ کی تعریف کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, تو وہاں جو ہماری گفتگو ہوتی ہے ایک تو ٹی وی 1 کے حوالے سے ہوتی ہے, یہاں کا جتنا بھی اسٹاف ہے, ہم جیسی بھی بات کریں کوئی بھی کبھی بھی, سب سے بنیادی بات یہ کہ کسی نے کبھی نہیں کہا کہ شاہ صاحب آپ نے یہ بات کیوں کی. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک عالم دین کو اس کے مافِ ضمیر کو کھل کے بیان کرنے دیا جائے کہ ظاہر ہے وہ کتاب و سنت سے تیاری کر کے آتے. دوسری آپ کی محبتیں, آپ کی بالخصوص شبیر ابو طالب طالب کی آپ کی محبتیں, آپ کی شفقتیں, اور بالخصوص آپ جو ہے احترام کا جو آپ کا رشتہ ہے الحمدللہ, سادات کرام کے ساتھ, وہ بے مثل, بے نظیر اور بے مثال ہے. الحمدللہ. پھر اس کے بعد یہ جتنے بھی ہمارے وہ لوگ جو اس اسکرین کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, یہ کیمرہ مین ہیں سارے کے سارے, اور یہ پروڈیوسر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, آنر ہیں, یہ سب لوگ یقیناً قابل ستائش ہیں. انہوں نے کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دیا, کبھی بھی دل دکھانے جیسی کوئی بات نہیں کی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے بھائی عادل صدیقی صاحب کا, جو قدم قدم پر جو ہے ہمارے ساتھ خیال چلتے رکھتے رہے ہیں سب کا, اور تمام تر معاملات میں جو ہے وہ رہنمائی بھی کرتے رہے. اور آخر میں تمام امت مسلمہ سے شبیر بھائی آپ کے توسط سے, قبلہ استاد گرامی کے توسط سے, ٹی وی 1 کے توسط سے, میں تمام امت مسلمہ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارہ عید کی دعاؤں میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو لازمی یاد رکھیں. اور جس طرح آپ کا دسترخوان رمضان المبارک میں فلسطین کے دشمنوں سے, اسلام کے دشمنوں سے, مسلمانوں کے دشمنوں سے, ان کی مصنوعات سے پاک رہا ہے, اس طرح آپ کا دسترخوان عید کے موقع پر بھی پاک رہنا چاہیے. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد. کیا بات ہے. اچھا جی, مجھے جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ایک اور مسئلے کی طرف, تو میں نہیں چاہتا کہ اب کل چاند نظر آیا ہے تو یہ رہ جائے. یہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کو حج اور عمرے پہ لے جاتی ہیں, جی, ان کی بھی بڑی شکایات ہیں کہ وہ پیمنٹس لے لیتے ہیں اور بھیجتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے احرام باندھ کے لوگ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کی ٹکٹ ہی نہیں ہوتی. یا اللہ, پیسے لے کر ان کو عمرے یا حج کے لیے نہ بھیجنا, یہ کتنا قبیح فعل ہے. آپ جواب کیسے دو گے قبر میں؟ آپ مطلب آپ نے تو اپنی زندگی کے سارے ثواب اجر جو ہے نا وہ مٹی میں ڈال دیے. حاجی بدوا دے گا آپ کو, جو سرکار کے مدینے پہ کے لیے جا رہا ہے, جس نے سرکار کا مدینہ دیکھنا ہے, 10 راتوں سے وہ سویا نہیں ہے کیونکہ وہ سرکار کا مدینہ دیکھنے جا رہا ہے. اس کو تو یہ ہے کہ آپ نے 10 دن کے بعد اس کو بھیجنا ہے, وہ وہاں سبز گنبد کے سامنے بیٹھ کے 15 دن عبادت کرے گا. آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ نے اس کو بھیجنا ہی نہیں ہے, آپ نے تو فراڈ کر دیا اس کے ساتھ. یا اللہ, آپ کیا کر رہے ہو یہ؟ تو جتنے بھی حج اور عمرے کے ٹور آپریٹرز ہیں, سب کی یقیناً ہم بات نہیں کر رہے, انہی کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں شکایت آ رہی ہے کہ بھائی آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں. اور میں بہت ہی نچلی سطح پہ جا کے سمجھا رہا ہوں, اس کو جائز قرار نہیں دے رہا ہوں, نچلی سطح پہ جا کے. اگر آپ نے 2 نمبری کرنی ہے تو کسی اور کام میں کر لو, یہ نچلی سطح پہ جا کے بتا رہا ہوں, کرنی تو چاہیے ہی نہیں. لیکن مکہ و مدینہ جو لوگ جا رہے ہیں, اللہ اس کے رسول کے جو مہمان بن کے جا رہے ہیں, جن کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں, 20 سال کے بعد وہ مدینہ شریف جا رہے ہیں, مکہ شریف جا رہے ہیں, آپ کو پیسے دے بیٹھے ہیں, آپ نے ان کو بھیجنا ہی نہیں, آپ کو پتہ ہے بس لیے جا رہے ہیں. تو اگر ایسے کام بھی اگر ہو رہے ہیں اس ملک میں, پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک خراب. ملک کہاں خراب ہے؟ اس میں ملک کو آپ برا کہتے ہیں, ملک کا ہم خود خراب ہے. وہ بندہ جو پاکستانی نہیں پہنچ سکا, وہ آپ کو بدوائے دے رہا ہے, اس ملک کو نہیں دے رہا. اور وہ لوگوں کو بھی مشورہ دے دیں جو لوگ جو ہے اس طرح کے 2 نمبر ٹور آپریٹرز کے پاس جاتے ہیں, اب میرا تحقیق کر لیں. ہاں, میرا آپ کا کام پھر یہ ہے کہ جب آپ ایسی مقدس جگہوں پہ جا رہے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں,
کچھ معلوم کر لیں کہ کس کو پیسے دے رہے ہیں، یہ بات کس کے ذریعے جا رہے ہیں، بہترین بات. تحقیق کر لیں. 10 20 30 50 100 200 روپے کا فروٹ خریدنے جاتے ہو، تربوز والے کو بولتے ہو کاٹ کے دو، لال ہوگا تو لوں گا. کتنی تحقیق کرتے ہو، یوں بجاتے ہو. 5 آدمیوں سے پوچھتے ہو یار مچھلی تازی کیسے ہوتی، ذرا مجھے سکھاؤ، مجھے چیک کرنی ہے. 5 لاکھ روپے اٹھا کے آپ نے دے دیے، نہ کاٹ کے دیکھا تربوز، نہ مچھلی تازی ہے کہ نہیں ہے وہ چیک کیا، اٹھا کے دے دیے. تو قصور اس معاملے میں آپ کا ہے، لیکن آپ کا قصور بتاتے ہوئے ان لوگوں کو جو فراڈ کر رہے ہیں ہم ان کو آزاد نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کوئی غلطی نہیں، انہی کی غلطی ہے. لیکن آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ تحقیق نہیں کرتے. جن چیزوں میں ہمارے قوم کے جو غیور قوم کے جو غیور عوام ہے، جس چیز میں ان کو تحقیق نہیں کرنی ہوتی وہاں بالکل اندر گھس جاتے ہیں اور تحقیق کا دائرہ بہت وسیع کر دیتے ہیں. اب آپ بتاؤ 150 روپے کلو تربوز ہے یا خربوزہ ہے، اس کو خریدنے کے لیے آپ آدھا گھنٹہ ڈیری پہ کھڑے رہتے ہیں 150 روپے کی چیز کے لیے. خوشبو نسل کون سی ہے، سندھ کا ہے پنجاب سے آیا ہے، کاٹ کے دکھاؤ لال ہے نہیں ہے، روزہ نہیں ہے تو چک بھی لیتے ہیں اوپر سے کٹ مار کے. اتنا سر کھپائیں گے 150 روپے کے لیے، اور آپ نے جو ہے نا وہ 6 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے دے دیے، آپ نے پوچھا ہی نہیں. چیک کریں، اور حکومت بھی ایسے لوگوں کو معاف نہ کرے، جی بالکل. ایسے لوگوں کو معاف نہ کرے تاکہ وہ نشان عبرت بن جائے. کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ دیکھیے پہلے بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ جب تک اس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی اس وقت تک اس طرح کی وارداتوں میں روک تھام نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمارے ملک میں اس وقت ایک جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے تو ہر آدمی یہی سوچتا ہے، اسے اگرچہ یہ نہیں سوچنا چاہیے، میں اس پر جواز کی کوئی صورت اس کو نہیں دے رہا، اسے یہ سوچنا نہیں چاہیے، لیکن ہر آدمی یہ سوچتا ہے کسی طرح میرا پیٹ پل جائے اور میرے بچوں کا پیٹ پل جائے. اور تیسری اس میں جو اہم ترین بات ہے کہ آپ کے جو دوسرے جو لوگ پہلے حج عمرے پر گئے آپ ان لوگوں سے مشاورت کریں کہ قرآن مجید کا باقاعدہ حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ علماء کہتے ہیں کہ استخارے سے زیادہ طاقت مشورے کی ہے. صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیے نا، آپ کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر جنگی مہم سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کرتے تھے باقاعدہ اور باضابطہ طور پر. تو آپ اس طریقے سے مشورہ بھی کریں. ٹھیک ہے. اور چوتھی ایک عام ترین بات میں عرض کر دوں کہ آپ مشورہ کرنے کے بعد جس آدمی کو آپ یہ رقم دے رہے ہیں تو از رائے کرم اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت اپنے پاس لازمی ضرور رکھیں، تاکہ جب آپ کوئی قانونی کارروائی کرنے لگیں تو آپ کے پاس کوئی ثبوت تو ہو. ثبوت نہیں ہوگا تو آپ قانونی کارروائی بھی نہیں کر سکیں گے. مفتی صاحب یہ نعمان عادل جو ہے ہمارا، یہ پنجاب سے آیا ہے، چکوال بلال کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ 30 دن ہمارے ساتھ رہے. اتنی دور سے گھر بار چھوڑ کے ادھر آئے ہیں. ماشاءاللہ. مزاح میں تو میں یہ کہوں گا گھر والوں نے اس کو نکال دیا ہے مزاح میں، لیکن ویسے آیا ہے. اس کے لیے دعا کریں. بہت محبت کی اس نے بھی ہم سے، ہم نے بھی ان سے کی ہے، اور پچھلے سال بھی آئے تھے، آج بھی آئے. آپ کا شکریہ. چکوال والوں، ہم نے آپ کا بندہ سنبھالا ہوا ہے، اب ہم کبھی چکوال آئے تو ہمیں بھی سنبھال لینا بھائی. کیا بات کیا بات ہے، کیا بات. ریوڑی کھلا دینا. نہیں وہاں عادل انشاءاللہ آپ کو بڑی محبت دے گا، بڑی محبت والا بچہ ہی. نعمان عادل بہت شکریہ، آپ سب کا شکریہ. چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے وارفان اللہ کا ذکر مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مختوم زادہ سید مکرم اشرف جیلانی صاحب اور مفتی غلام دستگیر صاحب. ہماری پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، مشکلات کا حل بتاتے ہیں روحانی اعتبار سے. سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ. بہت شکریہ آپ کا غلام دستگیر صاحب، آپ تشریف لائے، اور مختوم صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے. تو سوال کی طرف چلتے ہیں. میاں بیوی کے جھگڑے ہوں اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، کیونکہ افسوس بہت ہوتا ہے لڑائی کے وقت. اس وقت تو نہیں ہوتا، بعد میں ہوتا ہے افسوس. اچھا بعد میں ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. جی ہاں، بس بدقسمتی ہے معاشرے کی. دراصل ہر بندے کو صرف اپنے حقوق پتہ ہیں. شوہر کو پتہ ہے کہ مجھے اللہ نے مقام دیا ہے، اور بیوی کو پتہ ہے کہ اللہ نے میرے شوہر پہ میری ذمہ داری رکھی ہے. کاش کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق سمجھیں. لیکن اگر جھگڑے ہو رہے ہیں اور بعد میں افسوس بھی ہوتا ہے، یہ بھی چلے اچھی بات ہے کہ افسوس تو ہو رہا ہے. یہ صرف میاں بیوی نہیں، دوسروں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. گھر میں اگر جھگڑے رہتے ہیں، یہ بالکل الحمدللہ استعمال کریں. اللہ نے چاہا پہلے دن سے فرق پڑنا شروع ہو جائے گا، محبتیں ہو جائیں گی.
اور یہ ہفتے میں صرف ایک دن کر سکتے ہیں، جمعے کے دن، لیکن کرنا نماز جمعہ سے پہلے پہلے ہے۔ عمل کیا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں 101 مرتبہ، لیکن وصل کے ساتھ پڑھنی ہے۔ وصل کا مطلب کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملانا ہے۔ نارملی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور رحیم پر سانس توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ رب العالمین پھر پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو رحیم کی میم ہے نا، اس میم کو الحمد کے لام سے ملانا ہے۔ صحیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ پھر پوری سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اسی طرح 101 مرتبہ پڑھنا ہے جمعے کی نماز سے پہلے۔ کسی بھی میٹھی چیز پر، چاہے چینی پہ دم کر لیں، وہ دم کریں اور سب گھر والے کھائیں۔ اگر کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے، شوہر کو یا بیوی کو، تو وہ ہلکا سا میٹھا کھا لے اگر نقصان نہ دیتا ہو، تو یا شہد پہ دم کر لیں۔ تو اللہ نے چاہے انشاءاللہ یہ ایک ہفتے تک، پورا ہفتے استعمال کریں، پھر دوسرے جمعے، پھر تیسرے جمعے، 4 جمعے میں اللہ نے چاہے جھگڑے جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے۔ اچھا اشرف صاحب، یہ بتائیں لیلۃ الجائزہ آنے والی ہے، اگر کل چاند نظر آ جاتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جی بہت اچھا سوال ہے، اور اگر چاند ہو گیا تو پھر برکتوں والی رات ہم پر سایہ فکن ہوگی، کہ جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو، عیدین کی جو راتیں ہیں، فرمایا جو جاگ کر گزارتا ہے عبادت میں، جس دن سب کے دل مردہ ہوں گے، فرمایا اس کا دل زندہ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ اس رات کی فضیلت ہے، اس رات کی برکت ہے۔ پھر وہ جائزے کی رات ہے، انعام کی رات ہے، کہ جو سارے مہینے جنہوں نے محنت کی ہے، اب آج کی رات انہیں انعام دیا جائے گا، انہیں برکت ہے، ان کے لیے رات بھی انعام والی ہے اور اگلا دن بھی انعام والا ہے، کہ عید کا مبارک دن ہے۔ تو اس کے لیے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور جو مبارک راتیں ہوتی ہیں انہیں کس طرح گزارا جائے؟ صحیح، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان راتوں کو 3 حصے میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ تلاوت قرآن کے لیے رکھتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ نوافل کے لیے رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اور میں ان راتوں کے 3 حصے کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے، سرکار پر درود و سلام بھی بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر آخری حصہ نوافل کہ جس کے لیے حدیث مبارکہ میں آیا یتقرب الیہ بالنوافل، کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اس رات میں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سیدنا امام حسن کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، ان کا بھی فیضان ملے گا، قرآن کا بھی فیضان ملے گا، صاحب قرآن کا بھی فیضان ملے گا۔ کیا بات ہے۔ شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی یہ بڑا اہم سوال ہے، اور شیطان سے جو بچنا ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ ہاں، ایک دشمن تو وہ ہے نا کہ جسے آپ دیکھ کر بچ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ لیکن ایک دشمن وہ ہے کہ جو نظر بھی نہیں آ رہا اور بچنا بھی ہے۔ ہاں، تو اس کے لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ ایک پہلی چیز وظیفہ، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ تم اس کی پناہ میں آ جاؤ کہ وہ تو دیکھ سکتا ہے لیکن یہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ واہ واہ واہ، شیطان، اللہ رب العالمین کی جب پناہ میں بندہ آ جائے گا تو شیطان تو اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ رب العالمین کی شان والا صفات یہ ہے، ذات والا صفات، کہ وہ اسے دیکھ سکتا ہے اور اب مومن بندے کو بچا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے لیے تدابیر بھی اختیار کریں۔ بزرگوں نے فرمایا اچھا، کہ اس کے 4 طریقے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک تو استغفار کی کثرت، 5 وقت نماز کی پابندی، صحبت صالح، اور چوتھی چیز عمل میں اخلاص۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ 4 چیزیں جب انسان کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو وہ انشاءاللہ تعالی شیطان کے مکر و فریب سے، ان تمام چیزوں سے بچا رہے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ عدو مبین ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ کھلا دشمن ہے۔ تو اب کھلا دشمن جو ہو تو اس سے تو بچنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس کے بچنے کے لیے وظائف کا بھی استعمال کیا جائے اور پھر تدابیر بھی استعمال کی جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مکر و فریب سے بچا جا سکتا ہے۔ کیا بات ہے۔ شوہر بری عادات میں مبتلا ہو تو بیوی کے لیے کوئی وظیفہ ہے، یعنی کہ دوسری غیر محرم عورتوں سے تعلقات ہے؟ اللہ اکبر۔ بس
नफ्सा नफ्सी का दौर है, जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है ना, हाँ। तो इस तरह के केसेस बहुत सुनने में आते हैं। अच्छा, ये जो मैं वजीफ़ा बता रहा हूँ, ये शोहर यानी कोई भी शख्स अल्लाह ना करे किसी नाजायज़ और हराम एक्टिविटी के अंदर है, गलत औरतों के हवाले से या दीगर हवाले से, और वो उसका आदी है। क्योंकि देखें होता क्या है, इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि नफ्स जो है ना छोटे बच्चे की तरह होता है। छोटे बच्चा अगर उसको इख्तियार दे दिया जाए तो वो माँ का दूध कभी नहीं छोड़ेगा, उसको दूध छुड़वाना पड़ता है। इसी तरह नफ्स कभी नहीं चाहेगा गुनाह छोड़ना, उसको छुड़वाना पड़ता है। लेकिन अब चलो बच्चा है, चलो उसको तो इंसान डांट के रपट के कर लेता है। अभी बीवी शोर को कैसे बोले, वो बोलेगी तो वो ज़ाहिर सी बात है शैतान तो उसके वैसे पीछे है। बिल्कुल। उसके लिए एक वजीफ़ा मैं बता देता हूँ, करना क्या है, सूरह यासीन पढ़ ले। ये बीवी भी पढ़ सकती है और वालिदैन भी पढ़ सकते हैं, घर का कोई भी फ़र्द पढ़ सकता है। सही। अच्छा, पढ़ना सिर्फ दिन में एक मरतबा है बस। करना क्या है, पानी की आप 1.5 लीटर की बोतल ले लें, उसका सारा एक दिन में ख़त्म नहीं करना पानी। करना क्या है, पानी का आपने सूरह यासीन पढ़ते पढ़ते मुकम्मल कर दी। सही। आखिरी 2 आयतें जो हैं वो आप एक मरतबा सूरह यासीन में पढ़ चुके हैं। अब आखिरी 2 आयतें 20 मरतबा और पढ़ लें, अच्छा। यानी सूरह यासीन के साथ आखिरी 2 आयतों को 21 मरतबा पढ़ना है। सही। पानी पर दम कर लें किसी भी वक्त, फजर में, जोहर में, जब आपको टाइम मिले, करना रोज़ाना है। सही। अब उस पानी का क्या करना है, उस पानी से आपने आटा गूंदना है। अच्छा। हाँ, और आटे की रोटी सब घर वाले खाएं, शोहर भी खाएगा, या वो जो आदतें बद में मुब्तला वो भी खाएगा। सही। इंशाअल्लाह 1 हफ्ते बाद उसके दिल से इस गुनाह की बेजारी शुरू हो जाएगी, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इस ये नहूसत जो है उसके दिल से दूर हो जाएगी, आदतें बद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा है कि शोहर रोटी नहीं खाता है, वो तो चावल खाता है खाली, ऐसे भी सवालात आते हैं ना कि भाई वो रोटी नहीं खाता है, चावल खाता है, अब क्या करे, तो भाई चावल में पका ले, लेकिन पानी ख़त्म ना होने दे। फॉर एग्जाम्पल 1.5 लीटर की बोतल है तो आप उसको आधा लीटर बचा लें, ठीक है। 1 लीटर में आप आटा गूंद लें, चावल बना लें, और फिर दोबारा भर लें उसको, ताकि पानी में बार बार दम होता रहेगा, उसका पावर बढ़ता जाएगा। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह कैसी ही आदतें बद होंगी, अल्लाह ने चाहा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ना महरम औरतों के हवाले से। ठीक है। अगर नशा वगैरह है तो उसके लिए अलग वज़ाइफ हैं। ठीक। ये है कि कोई हराम काम ज़िनाकारी वगैरह में पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह ये आदतें बद ख़त्म हो जाएगी। बस आप सबको खुदाफिज कहने के लिए आए हैं। कल चांद नज़र आ गया तो आपसे सहरी की नशरियात में मुलाकात होगी। अगले साल गलती कोई हो गई हो तो माजरत, माफ़ी कबूल कीजिएगा। आप सबका भी शुक्रिया। अशरफ साहब आप भी रोज़ाना आए, मुफ्ती साहब आप भी, सना खां भी, और हमारे जितने यहाँ पर टीम के मेम्बरान हैं सबको मुबारकबाद भी और माजरत भी। अगर कोई गलती हो गई हो तो इन सब को अपनी दुआ में आपने याद रखना है। कराची और इसके मज़ाफ़ात में इंतहाई सहर का वक्त हुआ चाहता है, तो हम जाएंगे ब्रेक पर, वापस लौटेंगे तो अज़ान फ़जर होगी, मुख्तसर दुआ और इसी पर अज़ान फ़जर की तरफ जाएंगे। रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या रहमान राहिमीन, पूरे माह ये जो सही की गई तेरे दीन को पहुँचाने के लिए, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा। अल्लाह आज ये आखिरी लम्हात हैं, इन अलविदाई लम्हात के सदके हमारे वालिदैन मग़फ़िरत फरमा। जब दमे वापसी हो या अल्लाह ला इलाहा इल्ला